آج ہم اپنے اس واقعے کو قصہ آدم علیہ السلام دن پورے ہو رہے واقعہ میں پورا ہو رہے پورے ہو رہے واقعہ میں پورا ہو رہے آج ایک طریقے سے آدھی گفتگو ہے. الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے اس واقعے کو بیان بھی کرتے رہے. اس کال ہم کو بڑے ملائکہ سے آغاز کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا خلافت کے متعلق رب کا مشورہ کرنا، فرشتوں کو جمع کرنا، ان کو علم عطا کرنا، خلافت دینا، سجدہ کروانا، جنت میں رہائش عطا کرنا، مرتبہ عطا کرنا، امتحان میں کامیابی کے بعد واقعہ بھی چلتا رہا. اور جو چاہتے بھی نیاز میں اپنے کرم اور فضل سے جڑی عطا کیا وہ لوگوں کی نظر میں اس کے اعتبار سے بہت سے موضوعات اپنی آدمی بیان کرتا رہا. ہر نفس کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، علم پر بھی اپنے گفتگو کی، علم کیا مرتبہ عطا کرتا ہے، کیا شان عطا کرتا ہے، اس مسئلے پر بھی گفتگو کی کہ اگر حکومت اور اگر امن کی حکومت قائم کرنی ہے، کیا نظم ایکسٹریمزم سے جان چھڑانی ہے، تو قرآنی اسلوب اور طریقہ کی آیات علم آدم الاسماء کی بیان کرتے چلے جاؤ، دنیا امن کا کہوارہ بنتی چلی جائے گی. اس پر بھی گفتگو رہی. علم حاصل ہو جائے تو پھر تکبر اور نام نہیں آنی چاہیے. سبحانک لا علم لنا سے بھی گفتگو رہی. فرشتوں کا بھی طریقہ اختیار کرو کہ سب کچھ اس ذات بے نیاز کی سپرد کر دو، علم میں برکت ہی برکت ہوگی چلی جائے گی. علماء کے لیے گفتگو کی، مبلغین حضرات کے متعلق کی گفتگو رہی. امن کے حوالے سے بھی دنیا میں کیا قوانین رائج کر سکتے وہ بھی نکال جو استدلال ہوتے تھے. اس کے علاوہ طریقہ تعلیم کے مطابق طریقہ تعلیم، جدید طریقہ تعلیم کیسا ہونا چاہیے، قرآن کی یہ آیات ہمیں کس طریقہ جدید تعلیم کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، اس پر بھی گفتگو رہی. وہ نکات بھی پیش ہوتے رہے. حزب اللہ الملائکۃ شروع کے بعد سجدے سے نماز کی اہمیت کا اس پر بھی کچھ سیر حاصل گفتگو رہی جو مثال میں تھی، جو استقامت میں تھی. ملائکہ کے حوالے سے ملائکہ کا افضل ہونا یا آدم کا، اس موضوع کو بھی ہم نے گفتگو کا موضوع بنایا. اس بات کو بھی چلتے چلتے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ پر بھی آئے. اور زوج سے ہم نے شادی اور سماجی معاملات اس پر بھی گفتگو. یہ بھی ایک جدید حوالے سے اور جدید دور کے حوالے سے موجود تھا. اس پر بھی کچھ باتیں عرض کی، کچھ نکات پیش کیے. اور کل چونکہ بڑی رات تھی تو ہم آدم علیہ السلام کو دعا نہیں کرنا اور دعا کی بات جو نے توبہ کر دی اور خالق کائنات کے توبہ کو قبول کروا کر انہیں مرتبہ عطا دیے، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی. مگر جو کل کی بات تھی، جو مجھے کل کرنی تھی، وہ آواز کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے، اختتام پر لے جائیں گے. اس امید کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ ہم نے اپنی مثال کے مطابق نہ علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں مگر جتنا استطاعت میں تھا. کیونکہ سرکار کی حدیث کی حق الناس، لوگوں نے پوچھا رسول اللہ کون سب سے زیادہ محبوب اللہ؟ سرکار نے فرمایا انفع للناس، خالق کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دے دیتا ہے. اسے اس امید پر کہ ہماری گفتگو سے ہماری یہ دن اور رات جو لگے صرف اس امید پر، اس کی کوئی جزا نہیں اور میں علم کی جزا کو دنیا میں دے سکتا ہے. حقیقت بھی یہ ہے کہ اس علم کو نہ ہی مال زر و جواہرات کے پلڑے میں تولا جا سکتا ہے. اتنا انسان توڑنے کی کوشش کرے گا
کیونکہ یہی تو وہ علم ہے جس پر ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بنی آدم مسجود ملائکہ ہے، سجدہ کرا ہے، عصمت عطا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے تو ہائی لیول کے اسٹینڈرڈ کا آدم علیہ السلام کو رہائشیں دے دی، یاد مسکن تھا سعود کر جنت، کہ دنیا کے بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں بھی اس رہائش کے آگے قربان، اس جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں کے آگے قربان۔ یہ سب علم ہے دنیا کی، لہٰذا اس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپا نہیں جا سکتا، انسان اس کی جزا نہیں دے سکتا۔ بس ہاں یہ ہے کہ اس علم کی جزا اگر دیتا ہے تو وہ خالق کائنات عطا فرماتا ہے، اور انسان کی بس امید یہ رہتی ہے کہ وہی ذات، وہی کرم فرمانے والا یہ کب نافع ہوگا، کب فائدے مند، کہ جب آپ حضرات یہ سوچ لیا کریں گے کسی نے علم دیا تھا ہم اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، اے اللہ اس علم کے صدقے جو ہمیں ملا اس شخص کو بھی اپنی دعاؤں میں آپ جب یاد رکھیں گے، یہ دعا کرتے ہوئے ہاتھ پھیلایا کریں کہ مالک جس نے علم ہمیں دیا، جس نے ہمیں یہ سکھایا، جو ان کے ساتھ میں تھا، کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، رب کائنات کی حضور التجا ہے کہ ذات بے نیاز ہماری کوتاہیوں خطاؤں سے درگزر فرما، لیکن اس میں ہمیں جزا میرے لیے کہ آپ حضرات جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی یہ اعمال کریں تو مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بس یہ دعائیں میرے لیے سرمایہ دین و دنیا میں۔ اس مقام پر آخر میں ہم اس بات کو سمیٹتے کہ جب ذات بے نیاز نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تھا، کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی، سب نعمتیں دے کر کتنا کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم و حوا بس اس درخت کے قریب آ گیا، سب کچھ عطا کیا، خیال رکھا، اس کو مت کھا، اس دانے کو مت کھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اس پر بھی علماء نے لکھا کہ اس درخت سے مراد کون سا درخت؟ کسی نے کہا انگور کا تھا، کسی نے کہا تین انجیر کا تھا، کسی نے کہا زیتون کا تھا، کسی نے کہا گندم کا تھا۔ غرض کے بقول علامہ ابن کثیر اس بحث سے پاؤں کس چیز کا تھا نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں۔ بات تو یہ دیکھنے کی کہ جس سے طالب منع کر کے رک جاؤ، جس کی اطاعت ہے اس کو کر ڈالو، حکم نے کر ڈالو، اس سے منع کرے رک جاؤ، یہ ہے بحث سمجھنے سے قابل۔ خلاق عالم نے منع کیا تھا، آدم اتنا کچھ عطا کیا، اور اس پر ہم گفتگو کر چکے تھے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس حوالے سے کہ کیا کیا نعمتیں عطا کی، کیا اسکیٹر کی نعمتیں، لیکن اب کہا تھا آدم خیال رکھے۔ ہم نے اس موضوع میں یہاں تبلیغ کا بھی انداز سیکھا، یہاں سے میں اور نقطے میں نے بیان کیے تھے کہ تبلیغ کس انداز میں کرنی چاہیے، لیکن اب جو رب نے منع فرمایا اور آدم علیہ السلام نہ رک سکے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دھکا دیا، قرآن کہہ رہا ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ أَزَلَّ کا آپ کو معنی بتایا تھا، عالمی کیا معنی بتایا؟ أَزَلَّ پھسلا دے، کیا معنی بتایا تھا؟ پھسلا دے، بہکا دے، پھسلنے سے آتا أَزَلَّ، اسی سے جڑنا نکلا ہے۔ اور اخراج مانا نکلوانا، أَزَلَّ مانا پھسلانا، اخراج مطلب نکلوانا، بولی اخراج مانا نکلوانا۔ تو قرآن نے دو لفظ استعمال کی، یہ عربی بھی آتی ہے، أَزَلَّ ہوا پھسلا دیا، اور اس کے بعد شیطان نے نام لیا، شیطان نے پھسلایا، أَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا، اور نکلوایا جہاں وہ رہتے تھے جنت میں۔ پھر آپ نے فرمایا نیچے جاؤ، پھر وہی جو بات ہم نے ذکر کی، سوال یہ کہ رب نے منع کیا اور آدم علیہ السلام سے مسلسل ہو گیا، چلے گئے، کھا لیا، یہ تھی کیا نبی سے گناہ ہو سکتا؟ اب یہ مسئلہ آج کر رہا اہم ترین بات کہ کیا نبی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے؟ کیا نبی گناہ میں نہیں جاتا ہے؟ اللہ، تو اس بات کو آج موضوع ہے سنا کہ دو بھی اور مسئلے، تو یہ بات سمجھتے ہیں
اس مقام پر تمام علماء مفسرین نے لکھا کہ انبیاء، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے کہ رب نے ساری مخلوقات بنائی، بہت سی مخلوقات بنائی، لیکن ان مخلوقات میں جس کو سب سے زیادہ اپنا جن کو سب سے زیادہ اپنا محبوب بنایا وہ انبیاء علیہ السلام چنا، کہ چنے لوگ برگزیدہ۔ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ ان الانبیاء علیہ السلام معصومون عن الکبائر، اس میں شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ اسے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کو چن دیا ہوتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، چوری، قتل، ڈاکہ، زنا، سواری کرداری، حرام کام۔ اب دوسرا مسئلہ کہ کیا گناہ صغیرہ، چھوٹے موٹے گناہ، غیر مرد کی طرف ہو جانا جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹا موٹا گناہ، بہت سے چھوٹے گناہ بے شمار ہیں، گفتگو میں بات ایسی کر دینا، تکلیف ہو جانا، 10 باتیں، گناہ صغیرہ بہت ہے۔ تو علماء اس بات کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ کیا چھوٹا گناہ معمولی سی بات ہے، کیا وہ انبیاء سے سرزد ہو سکتی ہے؟ کیا انبیاء سے باتیں ہو سکتی؟ گناہ کبیرہ کو نہیں ہو سکتا، یہ تو متفقہ بات ہے۔ کیا گناہ صغیرہ کی طرف انبیاء جا سکتے ہیں؟ بہت معمولی بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے، شریعت نے اس کو چھوٹا قرار دیا، لیکن کیا نبی وہ کام کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ممکنات میں ہے یہ بات۔ اس میں علماء نے بعض علماء نے کہا ہو سکتا ہے انہی آیات کو دیکھتے ہوئے کہ آدم کو منع کیا تھا، ان سے غلطی واقع ہو سکا، اور بہت سی دلائل نکالتے ہیں۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ذکر کی، مجھے بہت پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ ان علماء اصحاب الحنیفہ الشوافع والموالد كلهم اجمعوا على هذا الشيء انهم معصومون عن الكبائر والصغائر۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں کہ صرف انبیاء جو کبیرہ گناہوں سے سرزد نہیں ہوں گے، کبیرہ سے بات نہیں، بلکہ امام اعظم کے چاہنے والے، ان کے اصحاب مالک، امام مالک کے، امام شافعی کے، تمام ان اصحاب، تمام جمیع کو کہا، جتنے کو کہا ہے ان کے اکثر اصحاب، ان کے اکثر چاہنے والے، ان سب کا جمہور کو کہا تھا یہی نظریہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو گناہ کبیرہ سے دور کر رکھا ہے، اسی طرح گناہ صغیرہ سے لوگوں کو بچا رکھا ہے۔ یہ شان ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات، ان کا دلیل، ان کا کیوں؟ کہ دیکھو بات یہ ہے لأن امرنا باتباع السنن آثار افعال، وجہ یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، فاتبعونی، حبیب کی اتباع، اللہ نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کرنی۔ اس طرح بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے کھانا تناول فرماتے، کیسے گفتگو کرتے لوگوں کے ساتھ، کیسے کام فرماتے، نماز کیسے انداز پڑھتے، تلاوت کیسی ہوتی، اٹھنا بیٹھنا ہر کچھ کہا نبی کی اتباع کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ جس طرح ہمیں اپنی نبی کی اتباع، پچھلے امت کو بولتی نبی، حضرت موسیٰ کی اتباع، حضرت عیسیٰ کے امت کو عیسیٰ کی اتباع، آدم کے اوپر آدم کی اتباع، ہود کے قوم ہود کی اتباع، ہود کی اتباع کرنے کا، صالح علیہ السلام۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی اتباع کا حکم دیا جاتا ہے، قوم کو کہا جاتا ہے کہ اس کو فالو کرو، یو ہیو ٹو فالو، آپ نے ہر حال میں نبی کی اتباع کرنی، اس کی پیروی کرنی، اس کے پیچھے چلنا۔ پیچھے کب چلنا ہے؟ پیچھے ہر پیچھے کا معنی ہے ہر چیز کو دیکھنا، بیٹھ کیسے رہا، اٹھ کیسے رہا، اس کا چلنا کیا، اس کا پھرنا کیا، گفتگو کیا، کھانے کا انداز کیا، ہر بات تو کہا جس کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کو نمونہ بنایا جا رہا ہے، جس کو قدوہ بنایا جا رہا ہے، جس کو عظمت عطا کی جا رہی ہے کہ ساری قوم اس کے پیچھے چلے، تو
تو کامیابی، اس کو کامیابی کا معیار قرار دیا جائے تو ضروری ہے جو کامیابی کا معیار جس کو قرار دیا جائے، جس کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا جائے، وہ اس شان کا ہونا چاہیے کہ نہ حرام بڑا کرے نہ چھوٹے حرام کرا جائے، یعنی برائے کبیرہ صغیرہ کو سمجھا۔ حقیقت بھی ایسی کبھی علیہ السلام گناہ کبیرہ اور بہت بڑی بات صحابی سے بات، یہی ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، بولیے اسی بات کا ہم قائل ہیں الحمدللہ۔ یہ عقیدے کی بات اس آیت سے پتہ چلتا ہے، یہ جو گفتگو آ رہا ہے، لیکن اب ذہن میں سوال تو ہوگا بھائی جب بات انبیاء علیہ السلام صغائر کی طرف نہیں جا سکتے، چھوٹے گناہ کی طرف نہیں، سوال یہ جب شیطان نے بہکایا کیوں چلے گئے؟ ہم نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مت جانا آدم حوا مت فتکونا من الظالمین، بہت بڑے ظالم اور گناہگار ہو جاؤ۔ اب رہی رب تخفیف ڈرانے کا، جیسے کہ ہم نے گفتگو کی تملیغ کا انداز، پہلے نیبر نے دی پھر ڈرانے کا انداز، کہ آدم نے یہ بہت بڑی وعید ہو گئی مت جانا۔ پھر کیوں آدم علیہ السلام پھسل اصل کا شیطان نے پھسلا، اس کا جواب خود ان آیات مبارکہ میں بھی ہے اور اللہ ہوا آخر پارے کے اندر اس کے بہت سارے جوابات علماء نے اس کے بولیے بہت سارے جوابات۔ کسی نے کہا ایسا بات یہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام اس کو شاید نہیں یہ تحریمی نہیں یہ تنزیہی سمجھ رہے تھے۔ اکیلی جواب بہت جواب ہر ایک اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے علماء نے بہت سارے، لیکن صاحب اس کے اندر کیا ہے؟ نہیں یہ تحریم نہیں تنزیہ، یعنی اللہ نے جو منع فرمایا لا تقربا مت جانا، ہم نے آدم یہ سمجھے کہ منع حرمت والی نہیں ہے، حرام میں قریب نہیں ہے، بلکہ معمولی سی بات ہے، یعنی چلا گیا تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا، اتنی بڑی ناراض، اس کو کہتے ہیں تنظیم۔ اصل میں فقہی مسئلہ ہے، اب میں آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے آپ کو آسان کر رہا ہوں۔ ایک مقبول تحریمی ہوتا ہے اور ایک تنزیہی ہوتا ہے، کہ وہ چیز وہ معمولی چیز جو حرام میں قریب، اور ایک وہ جو معمولی، تو در حقیقت خلاق عالم نے ذات نیاز نے جو فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، اس مقام پر علماء نے کہا تعلیم کی جواب دیا، انہوں نے سوال اٹھایا کہ آدم علیہ السلام کیوں چلے گئے؟ تو اس کا جواب دینے کی کوشش کی کہ در حقیقت آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ نہیں یہ حرام والا منع نہیں ہے، حرام طور پر ہماری جگہ چیز حرام ہے نہیں، معمولی سا روک دیا گیا کہ بہتر ہے مت جاؤ، بہتر ہے مت جاؤ، چلے گئے نہیں بس۔ تو یہ مقبول تنزیہ کہلاتا ہے۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام یہ سمجھے اس لیے جائز ہے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے کسی نے کہا کہ وہ بھول ہی رہتے ہیں کو کہ اللہ نے کہا تھا فتکونا من الظالمین، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم خالق کائنات کا یہ کلام پڑھیں جو سورہ اعراف کے اندر ہے، تو ذات بے نیاز نے خود اس بات کا جواب عطا فرمایا۔ کیسے؟ یہی باتیں کو سورہ اعراف میں بھی ذکر کیا گیا، اور وہاں پہ یہ کہا کیا کہا؟ خلا میں اعلیٰ ارشاد فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ آج کیا بات ہے آپ کی سبحان اللہ میں سستی ہو گئی، دن جا رہے ہیں تو آپ بھی سبحان اللہ کہنے میں کم ہو رہے ہیں، تو اور زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جانے کے بعد بھی یہ سبحان اللہ یاد رہے گی تو دین اور دنیا میں بیڑا پار ہوگا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ كُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. خلاق عالم اس واقعے کو تاج بیان کر رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات کہ تم تلاش کرو گے آدم سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جبکہ یہ بات ہم ذکر کر گئے علمی طور پر. آج کا مسئلہ کہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، یہ ہم بات کہہ گئے. آج پہلا مسئلہ میں نے ذکر کر دیا، اس سے پہلے اور جتنے مسئلے تھے ان کو بھی ہم بیان کرتے گئے. لیکن آج اب اس کا کیا جواب؟ تو خالق کائنات فرماتا کہتا ہم نے آدم کو کہا تھا رہو جنت کے اندر، اسی آیت کو یہاں پر بھی دہرایا گیا. اس کو انتھا سو جو کر جنت تم اور تمہاری بیوی فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا. کلا کل کے معنی کل میں نے آپ ہی بتایا کہ کیا معنی بتایا؟ کام کے ساتھ، چھوٹی کام، کھانا. جزاکم اللہ. کلا کھاؤ. اور ایک بڑے بات سے بتایا تو اس کے کیا معنی ہوگی؟ کل. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ یاد رکھ رہے ہیں عربی کے کلمات کی بڑی اہم چیز. کل بڑی بات کے ساتھ ہو تو کہنا، اور چھوٹی کام کے ساتھ ہو کل، جس کا معنی امپیریٹو سینٹینس کھانا. اس پر بھی ہم نے کل گفتگو کی کہ الحمدللہ جہاں جہاں نگاہ پیش کرتا گیا. کل علم تجوید کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ قرآن کے الفاظوں کو اسی انداز میں پڑھے جو حق ہے، ورنہ اگر لفظ بدل گئے معنی بدل جائے. اور ہم یہاں کہہ رہا ہے کھاؤ اور آپ پڑھتے ہو کولا تو معنی ہو جائے گا کہہ دو. اور جہاں کہنا چاہیے کل ہو اللہ، ابھی کہیے اللہ ہے آپ یعنی کل ہو اللہ، وہ کل پڑھ دیتے ہیں. اس کا معنی ہے کھایا اللہ ہے زمین آسمان کا. تو اب قرآن اس بات کو ذکر کر رہا ہے، کہا رہو کھاؤ جتنا دل چاہے جہاں سے دل چاہے، لیکن لا تقربا هذه الشجرة. دیکھو اس درخت کے پاس مت جانا. اے آدم حوا درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو. پھر کیا ہوا؟ رب کہتا ہے فوسوس لهما الشیطان. وسوسہ یوسوس، اس کا معنی عربی میں آتا ہے وسوسہ ڈالنا. کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈالنا. کہا وسوسہ لهما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیوں ڈالا؟ وجہ بیان کرتا ہے لیبدی لهما ما بوری عنہما. ابدا یبدی کا معنی ہے اظہار کر دینا، ٹو شو، ٹو ایکسپریس تھنگس، کسی چیز کو ظاہر کر دینا، بتا دینا. یہاں کہا یبدی لهما ما بوری عنہما، یعنی جو کچھ جنت کے لباس پہنے ہوئے تھے، اعلیٰ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہوئی تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا شیطان سے، تو وہ تو نکال دیا گیا تھا. یہ ہم نے اپنے 10 دنوں کے جس سے ایک ہی چیز کو ذکر کر دیا وضاحت کے ساتھ، کیا کیا سلوک کس کے ساتھ. تو جب نکلا برداشت نہ ہوا، وہ حسد و کبر، کہا یہ اعلیٰ ترین جنت کے لباس پہن کے بیٹھا. قرآن وجہ ذکر کرتا ہے لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتہما. تو اس نے ایسا پلان بنایا، منصوبہ بنایا، ایسی چیز ڈالوں گا، اس کو بہکاؤں گا تاکہ یہ جو لباس اس نے پہنے ہوئے عالیشان، یہ جو خلعتیں اس کو ملی ہوئی ہے، یہ جو اس کو مراتب ملے، یہ لباس اس کی اتر جائے. میں پہلے یہ بات مکمل کروں پھر آپ کہ وہ کیا صورت حال ہوئی کہ لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتہما. کہ کیا اس کے بات کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ سوال سنتا ہوں. وہ چیز اتر جائے، وہ لباس اتر جائے، لباس سے عاری ہو جائے. کہا لیبدی لهما بوری عنہما من سوآتہما، یعنی یہ تمنا تھی کہ آدم کے جسم سے، آدم علیہ السلام کے جسم سے لباس اترتا میں دیکھوں تو خوشی ہوگی. معذرت برہنگی کی حالت کے اندر برہنا دے کہ اعلیٰ لباس ختم ہو جائے. یہ پلان بنایا، یہ کیا، اور اب پلان پر عمل کرتے ہوئے اب بات کرتا ہے. کیا پلان عمل بتاتا؟ قرآن اس کا پلان ذکر کر رہا. کہا شیطان داخل و جنت میں آدم علیہ السلام سے گفتگو بات کہتا ہے ان سے
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. کہ جانتے ہو عالم، یہ جو اللہ نے تمہیں منع کر دیا کہ درخت کے پاس مت جاؤ، آج میں تمہیں راز بتاؤں کیوں. ما نہاکما، نہا ینہا بمانا روکنا، منع کرنا، اسی سے نکلا نہیں. ہم کہتے ہیں یہ نہیں آئی ہے قرآن میں. کیا مطلب؟ نہیں بمانا روک جانا، روک دینا. کہا ما نہاکما، جو تم دونوں کو رب نے روکا ہے درخت میں باندھتے ہو کیوں؟ آج راز بتاتا ہوں. کیا بات ہے بتاؤ؟ وجہ یہ ہے کہ اگر تم نے یہ کھا لیا ملکین تکون من الخالدین، یا تو فرشتے ہو جاؤ گے یا پھر ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہ جاؤ گے. اب بات سمجھیے گا، بڑے گہرے نکتے کہ اللہ کی عطا ہے جو نکتہ پیش کر رہا ہوں. عام جگہ میں نے نہیں دیکھا. تکون ملکین او من الخالدین، یا تو فرشتے یا پھر ہمیشہ. ملک میں نے بتایا تھا کیا معنی ہوتا ہے ملک کا؟ ملائک، اسی سے نکلا. کیا مطلب ہوگا؟ ہمیشہ. اور خالد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشہ رہنے والا. آپ جب نام رکھتے ہیں کسی کا خالد تو اس کا معنی ہمیشہ رہنے والا. اس نے یہ بات کہی آدم، یہ جو تمہیں منع کیا گیا وجہ یہ کہ در حقیقت اس کے کھانے کے بعد ملک کی صفات فرشتوں والی صفات آ جائے. تم فرشتوں کی طرح وہی اطاعت، وہی سجدہ ریزی، وہی اطاعت، وہی شب بیداریاں ہم وقت رب کی اطاعت میں، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا قرب یہی رہے گا. اب مجھے آپ بتائیے کہ نبی اللہ نبی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ طالبی اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کے قرب میں رہے. نبی تو کبھی چاہے گا ہی نہیں نا. نبی کو چنا ہوتا ہے، نبی کو چنا جاتا ہے، وہ پہلے سے اس کا محبوب مقرر ہوتا اللہ. اب جب کوئی اس کو یہ اور حاصل دلائے اور یہ بات کہے کہ دیکھ اگر یہ نہ کیا تو اس کے قرب سے دوری ہو جائے گی، تو نبی سب کچھ برداشت کرتا ہے مگر اپنے یار کا، اپنے رب کا قرب بہت برداشت نہیں کر سکتا، دوری برداشت کرتا. یہ کل بھی میں نے ذکر کی تھی بات، وہ جو تابع آ رہے ہیں پھر ہمارے توبہ پہ بات ہوئی کس انداز میں پھر آدم علیہ السلام ہوئے تھے. جب دوری ہوئی تھی تو ایسا ہوئے تھے کہ 300 سال تک آنسو بہاتے رہے اور حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا. یہ شان، یہ اسی دوری کی بات برداشت نہیں ہو سکتا نبی سے کہ رب کی دوری. تو شیطان نے کیا کیا کہ در حقیقت اپنے اور نقطے کی طرف نقطہ در نقطہ پہلی بات یہ سمجھا دی کہ در حقیقت اس نے کیا کام کیا، یہ شو کیا، یہ بات واضح کیا آدم علیہ السلام کے سامنے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو نہ تو فرشتے اٹھاؤ یا پھر اللہ کے قرب سے دور کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ قرب میں رہو. خالق ملک فرشتوں والی صفت اطاعت میں لگے رہو. نبی کیسے دور ہو سکتا ہے؟ شیطان کا کمال یہ، کمال سے مراد اس کو قوت دی گئی. یہ جو بات اپنا بھی عرض کر رہا ہوں، اس خبیث کا یہ عالم ہے کہ وہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے. یہ اس کا فن ہے، اسی فن کا بادشاہ کیا کرتا ہے، وہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کر دیتا ہے. یہ چیز واضح ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز خطا ہے، وہ چیز میں تبدیلی نہیں کر سکتا، حقیقت کو نہیں بدل سکتا، آنکھوں کا دھوکہ دکھاتا ہے. جسے کہتے ہیں آج کے لوگ ملوث آسان ہوتے ہیں، باتوں سے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. نظر کا دھوکہ، گفتگو سے، ملوث سازی سے، چکنی چپڑی باتوں سے، بات کچھ ہوتی کر کچھ دیتے ہیں. انسان بھی تو ایسے، تو وہ انسان، وہ تو انسانوں کا گرو ہے جو سکھاتا ہے سارے یہ سارے ہم اسی سے سیکھتے ہیں کہ کیسے چکنی چپڑی بات کر کے کسی حقیقت کو برائی کر لے جاؤ، عکس میں تبدیل کر دو. آج جو کاروبار چل رہا ہے، پروڈکشن جو آتی ناقص چیزیں بن رہی، خواہ وہ آپ کھانے کے اندر دیکھ لیں، تیل ہو، گھی ہو، کچھ بھی اشیاء ہو کھانے پینے کی، یا کچھ بھی گھریلو استعمال کی چیزیں ہو، صابن، کچھ شیمپو صابن، جو بھی اشیاء جو پروڈکشن اس وقت ہو رہی ہے، ناقص مال، ناقص اشیاء. لیکن آپ کا انداز بیان
آپ کی ایڈورٹائزمنٹ، یہ تو انسان نے خود سیکھا ہے. بھلے سے وہ آپ شرم کو استعمال کریں کچھ دنوں کے بعد گنجا ہو گیا آپ نے، لیکن آپ کی زبان، آپ کی چرب زبانی، آپ کی قوت گویائی، آپ کی طاقت کہ جس سے آپ نے لوگوں کو بھیجا، یہ ثابت کر دیا. دیکھ بھی رہا ہے 10 لوگوں کو اپنے سامنے زندگی میں گنجا ہوگا کہ ماضی میں جو نہیں استعمال کر رہے تھے وہ نہیں ہوتے تھے. یہ ہونے کے بعد جو آج کی چیزیں آ گئی یہ نقصان ہے، مگر ہم اس فریب میں آ گئے. میری بات سمجھتے ہیں؟ یہ جو چیز کا فریب میں آیا، اچھائی کو شیطان کا کمال یہ تھا. اچھائی اکثر کہتا ہوں کہ احباب سے مرتبہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا اتنا خبیث ہے، اتنا خبیث ہے کہ انسان کو برباد کرنے کے لیے کبھی کبھی نیکی کا بھی حکم دے دیتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اس کی مثال ہے. تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس یہی شیطان آیا اور صبح کے وقت اٹھا کر دروازہ اٹھا کے کھٹکھٹا کہتا ہے بابا نماز پڑھنے وقت جا رہا ہے. صاحب نظر تھے، صاحب کمال تھے. کہا تو شیطان اور تو شیطان ہو کر مجھے عبادت کرو، نماز کرو، میری بات سمجھ نہیں آتی. کہہ رہے بابا چھوڑ ان باتوں کو، دیکھ سمجھ میں آئے نہ آئے، فجر کا وقت چلا جائے گا، نماز چلی جائے گی، تو میرے تجربے کو چھوڑ، اپنی رب کی عبادت کر. کہا تجھے جانے نہیں دوں گا. اور یہ اللہ نے تصرف دیا ہوتا ہے، طاقت دی ہوتی ہے. یہ علیحدہ موضوع نکل جائے گا کہ کس طرح وہ شیاطین پر قابو پاتے ہیں، کس طرح اسے گفتگو مکالمات. کہانی ایسے نماز پڑھنے کے بعد میں بات ہوگی، پہلے بتا کہ تو نیکی جانے نہیں دوں گا. بتا پہلے تیرا نیکی سے کیا پاس ہے. فجر کی نماز تو لوگوں کو آپ کے سنو کان میں پیشاب کرتا ہے کہ سو جاؤ، آرام کرو. کیا تعلق تمہارا اٹھنے کا؟ ابھی 10-11 بجے جانا، 12 بجے اٹھیں گے، ابھی کاروبار میں دیر ہو جانے گے، بچوں کو اسکول جب چھوڑ جائیں جب اٹھیں گے، ابھی ناشتہ کرنے میں دینا پڑاس ہوتا رہے، کیا کہے گا فجر کی نماز پڑھا. تو یہ کہتا ہے آج تو مجھے کہہ رہا اٹھ جا بابا، نماز پڑھا وقت چلا جائے. سمجھ نہیں آتی. اچھا آپ ضد کرتے ہو تو بتا ہی دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ کل میں نے تمہیں یہی حربہ استعمال کیا تھا، تمہیں سلا دیا تھا کہ بابا سو جا. کیا کرے گا نماز؟ تو سو گیا، مگر جب اٹھا تو تجھے وہ غم پہنچا، تجھ سے برداشت نہ ہو سکا رب کی نافرمانی. یہ جو تم نے نافرمانی کر ڈالی، یہ جو رب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، تجھ پر اتنا گرا گزرا کہ اس کے بعد تیرا عالم یہ تھا کہ تو کتنا رہا اس کی بارگاہ میں. اس کی بارگاہ میں اتنی معافی مانگی کہ خالق کائنات نے تجھے ایک فرض کے بجائے 70 کا ثواب عطا کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک کے بجائے بولیے 70 کا ثواب. بابا برداشت نہیں ہو سکا. 70 تجھے ملے. میں ایک چھوڑا رہا تھا، رب نے 70 میں کرنا. میں نے کہا تجھے ایک ہی صحیح ہے، تیرے لیے ایک ہی صحیح ہے، اسی لیے آج آیا ہوں تجھے جگانے کے لیے. پہلی فرصت میں اٹھ اور نماز پڑھ. میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا فن ہے ایسا خبیث ہے کہ اگر اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، اس کی پلاننگ اور مکروں کو انسان پہچان نہیں سکتا. جب انسان کو تباہ کرنے پر آتا، برباد کرنے پر آتا، میں نے ذکر کر دی قرآن کی آیات میں ذکر لا مدد نہ فبما اغویتنی، اے مولا تیری قسم کھا کر کہہ رہا ہوں بیٹھ جا. تم نے نکالا ہے نا مجھے، دھکے دیے نا اس آدم کے قصے میں جو ہماری ذکر ہوا. اب درمیان میں بیٹھ جاؤں گا. من بین ایدیہم ثم لآتینہم، میں آؤں گا وہاں سے بین ایدیہم ومن خلفہم، کبھی آگے سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اللہ کبھی ان کے آگے سے آ کر کو برباد، کبھی پیچھے سے، کبھی ایوان، کبھی دائیں جانے، کبھی بائیں. چھوڑوں گا نہیں مانے، چھوڑوں گا. اور کہتا بلان بچے تو اکثر ہو شاکرین. اور مولا دیکھ لینا اکثر کا یہی حال ہوگا، ناشکرے ہوں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. خالق نے بھی فرمایا تا نخرج منہا مذموما مدحورا.
نکل جا، ذلیل ہو کر خوار ہو کر تباہ ہوگا. وَفَمَنْ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. تجھے تو کہیں دیا ہوگا، تو میری راہ سے نکل گیا. کل تک تجھے وہ مقام دیا تھا، وہی ہم نے گفتگو کر لی. کیا سواری نہ سوال رئیس کو بنایا گا اس آسمان کے فرشتوں کا بادشاہ بنایا. 80 سال کی عبادتیں اس کا علم پر یہ ساری موضوعات پر ایسے ہوتی گئی، یہ سب ہم نے بتا دیا، ایک مرتبہ ہو گیا. لیکن آج یہ ذلیل و خوار ہو، اب میری نگاہ سے گر چکا، دھکے لے کے نکالتا ہوں. لیکن اب کہا صرف تجھے ہی نہیں، اب جو تیرے پیچھے چلیں گے، لمن تبعک منہم لأملأ جہنم منکم اجمعین. مجھے پرواہ نہیں جو تیرے پیچھے چلے گا، ان سب کے ساتھ بھی سب کو ڈال کے جہنم کو بھر دوں گا. مجھے کسی کی پرواہ. جب رب جلال میں آتا تو یہ حالت ہوتا. پناہ اللہ رب العزت نے اس اپنے غضب اور اس سے محفوظ فرمائے، غضب سے محفوظ فرمائے، اپنے جلال سے محفوظ فرمائے. اور تو رب کائنات یہ اس نے کام کیا کہ اچھائی کو برائی بنا دینا، یہ اس کا فن ہے. اب کیا تھا؟ در حقیقت ہی چیز بری، درخت کے پاس نہ جاؤ، یہ برا کام ہے. مگر اس انداز میں گفتگو کی، اس انداز میں لفاظی کی، قرآن اس کی لفاظیوں کو بار بار ذکر کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میرے آدم کو قصوروار مت ٹھہرانا ہے. نبی کا ادب دیکھو ہے کیا آگے کا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. جب یہ بات اس نے شیطان نے کہہ دیا نا، دیکھو تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ قرب ملے گا اللہ کا. ہم نبی تھے، جھوٹا ہے ہو سکتا ہے اس نے مجھے سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کی قرب کی بات تھی، یار کی قرب کی بات تھی. تو شیطان نے ادنا حربہ استعمال کہا کہ ابھی بھی شاید باز نہ آئے، ابھی بھی شاید نہ بہتے، پھر پھسل جائے، پھر بھاگ جائے، میرے کاموں سے نکل جائے. تو ایک اور تیر دے گا، اس کو قرآن نے ذکر کیا. قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ. اللہ کی قسم کھا، اسی رب کی قسم. قاسم قسم کھا، اسی رب کی قسم. اب اس کا تو تعلق اس لیے نہیں قسم جھوٹی کو کانا میں نے کہا بولتا بھی ہو گیا، اس کو نکال کے باہر بتا دیں. قسم کھا اللہ، إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ. سچا ہوں تمہارے لیے، نصیحت کی بات، جھوٹ ہے ہی نہیں، سچی بات. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا نا تو غلط بات ہو. بس آدم کھا کے تو دیکھو، ایک بار کھاؤ گے ہمیشہ نہ کھاؤ. سمجھتے ہیں کس انداز میں آدم اللہ، کس انداز میں نبی اللہ. اسی لیے قرآن نے پھر تیسرا جملہ فیصلہ فرمایا، دلہما بغرور. یعنی کہ آدم نے غلطی، آدم نے گناہ، فدلہما بغرور. اس شیطان خبیث نے دھوکا، غرور کہتے ہیں دھوکے کو. غرور کس کو کہتے ہیں؟ اس شیطان خبیث نے دھوکے سے ہمارے آدم کو یہ کام کیا. برائی کو اچھائی، برائی کو اچھائی بنانے کا فن تھا. وہ استعمال کیا، قسمیں کھا کے اللہ ہی کے لیے اللہ، یعنی یہ ڈر دلایا کہ نہ کرو گے تو ان چھن جائے. اب نبی کیسے برداشت کرے گا رب کا حکم؟ اللہ بس یہ بات سننی تھی کیوں کھا. تو در حقیقت پتا کیا چلا، معلوم یہ ہوا تو ہماری پہلی باری بات کہ نبی گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا، گناہ صغیرہ بھی. اس کو پھر کیا کہیں؟ اس کا نام علماء نے رکھا کہ سوچ میں، فکر میں خطا کا واقع ہوتا. کیا بولیں گے؟ کہ آدم ہم یہ سوچ رہے ہیں جب اس نے اتنی قسمیں اتنی بات کی کہ یار اب اگر میں نے نہ کھایا تو کہیں قرب نہ دور ہوتا، اس مالک سے دور نہ ہو جاؤں جس نے اتنے انعام فرمایا، خلیفہ بنایا، صدقہ کروایا، جنت کی نعمتیں عطا کیا. اس مالک کی محبت کے لیے سوچ رہے. اب اس سوچ میں خطا ہو گئی. اس سوچ میں بات سمجھ رہے کیا بات کی میں نے بولیے؟ اس کو کہتے ہیں عام اس میں اجتہادی خطا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور اجتہادی خطا کے لیے میرے حبیب نے فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اجتہادی خطا کرے علم کے معاملے کے اندر، روز کے معاملے کے اندر، عالم بھی، نبی تو بہت آگے کی بات ہے، ایک عالم کے لیے فرمایا
ایک عالم ہے فقہی معاملات کے اندر سوچ رہا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہوگا یا یوں، جیسے ابو حنیفہ نے حدیث کی دیکھی نماز کی اور یہ مسئلہ نکالا کہ میرے نبی ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں۔ امام شافعی نے بھی غور و فکر کیا، انہوں نے یہ اجتہاد کیا، پوری رات نکالی کہ نہیں میرے حبیب رفع ہے۔ ایک مثال، اب پتا کب چلے گا صحیح کون کو؟ اللہ وہ کر قیامت کون سچا۔ لیکن سرکار نے فرمایا اس میں ایسا نہیں دونوں نے راتیں لگائی، دونوں نے اللہ کی حقیقت کو پانے کے لیے محنت کی، لوگوں کو درس و نصیحت دینے کے لیے عمریں لگا دی، اپنی ذات کے لیے نہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے فکر ساری رات سوچتے رہے حق کیا ہے، وہ بھی حق سوچتے رہے، وہ بھی حق وہ ذات بے نیاز منصف ہے، کام کرنے والے محنت کرنے والے کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا۔ تو حبیب نے فرمایا اب جس نے اجتہاد کیا اور اس میں غلطی کر بیٹھا تو بجائے سزا نہیں کہ رب پکڑے گا تبھی کرے گا، تو غلطی تیری محبت میں کیا تھا، یہ سارا سوچتا رہا لوگوں کے بھلے کے لیے کیا تھا، کہا اب جزا یہ ہے کہ تیری غلطی ہے پھر بھی تجھے ایک اجر و ثواب دوں گا، اور چونکہ تو صحیح ہو گیا تھا تو تیرے لیے دو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ اجتہاد کی شان۔ تو آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اجتہاد کیا تھا، اجتہاد کی بات کچھ اور، تو لہٰذا یہ بات آج واضح ہوئی، علمی بات تھی، مشکل انداز تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ آپ حضرات کی یہ بات سمجھ جائے۔ تو ایک بات تو یہ بات پتا چلی۔ اب اس کے بعد اللہ ہم اب اگلی بات ایک اور ذکر کر کے پھر مولانا کے سوال کی طرف آتے ہیں تو ان کو ختم کرتے ہیں۔ فتکون من الصالحین سے ایک مسئلہ اور سمجھتے جائیں۔ کیا مسئلہ سمجھتے جائیں؟ کہ اللہ نے کہا دیکھو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اب اگر آج کوئی عوام میں سے ہم میں سے آپ میں سے کوئی نبی کو کہے جی نبی نے تو کھا لیا تھا طرف سے وہ ظالم وہ گناہگار ہے، کیا حضور نے یہ غلطی کی تھی نماز دو ظالم گناہگار الفاظ میں جاری کر کوئی ایسا کہتا ہے تو یاد رکھیں اسی آیت سے مسئلہ ذکر کر رہا ہوں۔ علماء نے کہا ہے ایسا شخص جو نبی کے لفظ استعمال کرے گا جان بوجھ کر وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ یا عقیدے کی بات کیا ہوگا وہ رب اپنے نبی کے لیے جو چاہے استعمال کرے وہ اس کا کبھی جنت دے رہا ہے چاہے سجدہ کروائے۔ اب ہم نے گفتگو کی تھی کہ سجدہ جائز نہیں ہوگا انسان کو، لیکن اردو میں کرو عالم بہت بڑا کر سکتا، اور جس نے نہیں کیا شیطان نے عذاب سے کہا بھاگ جاؤ خرج انک من الصابرین سبیل، کیا ورنہ اگر وہ رب کہتا مجھے کر دے پہلی فرصت میں کرتا کہ 80 سال سے کرتا رہا۔ یہ تو دیکھنا بے نیاز ہے، بادشاہ ہے اپنے ملک کے اندر جو چاہے کرے، کون پوچھ سکتا؟ کہا بس میں کہہ رہا ہوں نہ کر، کیا بحث کرنے کی بات ہے؟ یہی بات نبی ہے، جب چاہے محبت جتائے اور جب چاہے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ ہے اس۔ لیکن ہمارے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کی اتباع ہے، ہم بھی نہیں پا سکتا تو اور اتباع نظر نہیں آتی یہاں۔ تو اب سن لو ہمارے لیے کیا حکم دے دیا وہ بھی بتاتا چل آگے تو یہ لگے کہ قرآن سے بات ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ کیا کہا قرآن کو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ کچھ لوگ تھے حضور سے کہتے راعنا، صحابہ بیٹھے سرکار جب گفتگو فرماتے کچھ صحابہ کچھ حضرات کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اپنے کم سماعت کی وجہ سے یا شور کی وجہ سے یا فہم میں کوئی بات نہیں آ رہی تو وہ کہہ دیا کرتے یا رسول اللہ راعنا۔ راعنا نکلا رعایا سے رعایت کرنا، حضور رعایت کرنا، حضور رعایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ کرم فرما دی حضور دوبارہ دوہرا دی، دوبارہ دوہرا تاکہ بات سمجھ آئے۔ اب دیکھیے
صحابہ ہے، نیت صاف ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہیں صاف ستھرے صحابہ وہ جو عصمتوں کے مینار ہیں، کچھ بدبخت منافق بھی تھے، کچھ خبیث بھی تھے جو بغض رکھتے تھے، نبی کی توہین ان کی عادت ہی کرنا، پیدا ہی توہین کے لیے، بس توہین کا کام شیطان کی نسل سے تھے۔ کیا ہوا؟ شیطان کی بات تو آتی ہے نا سمجھ میں، واقعہ پڑھا نہیں، انہوں نے کیا کیا، اسی لفظ کو مذاق میں لے لیا۔ اب جب باہر نکل رہے ہوتے کہتے رائنا رائنا، کیا مطلب اس کا معنی بدلے، وہ کیا کرتے تھے اس کو مضاف مقابلے یعنی رائنا، رائی اس میں فاعل کا اگر صیغہ ہو جائے تو اس کے معنی بدل جائے۔ پہلا تھا امپیریٹو سینٹینس رائنا، حضور حکم، یعنی حضور سے کہتے ہیں دوہرا کے رعایت فرمائے گا، اور اسی کو رائی نہ کر دیں گے بھیج کے کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا ہمارا چرواہا۔ رائی کا مطلب چرانے والا، ایک لفظ کے عرب میں ہزار معنی، اب انہوں نے اس کو نام بنایا اور دوسرے اعتبار سے جوڑ دیا، رائنا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا، معصم تھا حضور کی طرف، رائنا رائی، خوش تھا، خبیث تو تھے، اس کا اظہار کر ڈالا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، ہم اپنا بغض اپنی زبانوں سے نکالتے رہیں گے۔ اب بات یہ کیا صحابہ کی یہ سوچ ہو سکتی ہے؟ نہیں بولو نا، یاد رکھ لو ان کی محبت کا وہ پیمانہ ہے، ان کے مرتبے کا پیمانہ میں کہتا ہوں بات کہ دنیا کے سارے عاشق، دنیا کے سارے مفسر، محدث، غوث، قطب، جس مقام پر اللہ نے کسی کو فائز کیا وہ سب بھی جمع ہو گئے تو دیہات سے اٹھ کر ایک آیا تھا، صرف چند لمحوں کے لیے مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا۔ ساری بار صحبت میں نہیں رہا کہ صحبت میں رہا ہو، ابو بکر عمر کی طرح علم سیکھا ہو، نکات بیان کرتا ہو، سمندر ہو علی کی طرح، عبداللہ بن عباس، گاؤں سے اٹھ کر آیا تھا، گاؤں سے اٹھ کر آیا اور ایک ہی مرتبہ ملا بس مصطفیٰ سے، بڑا سو سال فاصلے ہوا کرتے تھے، لوگ دور دراز سے آتے تھے، ایک مرتبہ آیا مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا، گاؤں سے اٹھنے والے، لیکن وہ جو سارے مفسر، محدث، علم کا سمندر، شیوخ، غوث، قطب، وہ سب کے مقامات و مرتبہ ایک طرف، اس دیہات سے آنے والے کی نگاہ مصطفیٰ کو دیکھنا ایک اسی لیے صحابی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نقطہ بیان کرتا ہے کہ صحابی کے لیے کبھی اور کوئی لقب استعمال نہیں ہوتا۔ بھائی کبھی ہم کہیں کہ جی مفسر اعظم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، کبھی آپ نے لگایا یہ، کبھی آپ نے کہا محدث اعظم حضرت عمر، بھائی اپنے پیر کے ساتھ تو لگا رہے ہو، محدث اعظم فلاں کا چھوٹی، محدث اعظم والا حضرات، محدث اعظم والا، تو کیا حضرت عمر کو حدیث کا پتہ نہیں تھا؟ حضرت زیادہ جانتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں معاذ اللہ؟ سوچنے والی بات ہے نا، ہمارے آگے تو محدث رکھ گیا، مفسر رکھ گیا، ہم جیسے لوگ جن کو کچھ نہیں آتا، مفسر، محدث، فقیہ عالم، مفتی عالم پاکستان، مفتی دنیا، تو جو سارے مطلب جن سے سیکھے، یہ جو صبح بیان کرتا ہوں فقہ کی باتیں، ہمارا وہ جو درس بھی چلتا ہے نماز کے قانون بیان کرتا ہے، سیکھے کس سے بولو نا، صحابہ، سرکار ان کو بیان، وہ اگلے والوں کو بولنے کو ان سے تو چل گیا، تو ان کے آگے ہم نہیں لگاتے مفتی اعظم، ان کو نہیں کہتے محدث اعظم، مفسر، کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا کیا بات اتنی سی ہے کہ یہ سارے لقب نیچے رہ جاتے، ایک ہی کافی ہے، صحابی، مصطفیٰ کی صحبت والا، مصطفیٰ کی یہ صحبت بڑی عجیب شے ہے، بڑی عجیب شے ہے۔ صحبت انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، کہیں کتا تھا، سابقہ کا کتا نجس ہے، نجس ہے، لوگ ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، کہیں زبان ناپاک نہ ہو جائے، لیکن اصحاب کہف کے ساتھ لگا تھا خالق کائنات نے قرآن میں ذکر کرنا۔ صحبت عجیب شے، عجیب شے، اسی لیے صالحین اور کاملین کی صحبت
اختیار کرو. خالی علم نفع نہیں دیتا, علم کے ساتھ جب صحبت ملا کرتی ہے تو پھر سونے پر سہاگا ہوا پھر انسان نظر آتا ہے, پھر چمک آتی ہے, پھر وہ چمکتا ہے دوسروں کو چمکا دیا کرتا ہے. صحابہ نے جو چمکا دیا وہ صحبت کا کمال تھا, علم تو تھا, صحبت تھی. اسی لیے اپنے آگے کوئی لقب پسند نہیں کیا. مفسر موت کا یہ سب بات کی بات ہے. پہلا لقب کافی ہے صحابی, مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہا کرتے, حبیب کے ساتھ. واہ واہ. تو اب یہ بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ اتنا بڑے مرتبے پر جب صحابہ پہنچے ہوئے تو ان سے تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ گستاخ. بات چل رہی تھی لا تقول, ان سے تصور بھی نہیں ہو سکتا حضور کے لیے. تو ہونا یہ چاہیے تھا رب کو بھول جانا چاہیے. رب اگنور کرتا, نظر انداز, معاف, ساری دنیا کو سبق سکھاتا. رب کائنات قرآن والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو جو پی جاتے ہیں, جو معاف کرتے ہیں, رب کائنات ان سے محبت کیا کرتا. مولا دنیا کو بتاتا ہے. حبیب نے ساری عمر یہی درس دیا. ڈھونڈے آوارہ ہے, نہیں خبیث, نہیں منافق, نہیں جہنم. اگر وہ بول رہے رائی نہ بول, صحابہ تو نہیں بول رہے, وہ تو محبت والے, وہ تو اتنا کہہ رہے ہیں حضور رعایت. لیکن یہی تو بتانا مقصود ہے. ہر جگہ معافی ہو سکتی ہے. میرا اپنا معاملہ ہوگا نا, معاف کر دیتا. ابھی تمہارے معاملات چلتے ہیں ہمارے فقہ میں, کتنے میں نے آپ کو ذکر کی, نماز کے معاملات ہو, روزے کے معاملات میں, زکات کے معاملات میں, مسائل بھی ذکر ہو, حکمتیں بھی کیسا کریم, کہاں کہاں چھوٹ دیتا, کیا میرا حق ہے چھوڑ دو زکات کا, وہ ذکر ہم نے کی, روزے کی باتیں ذکر. لیکن ہر چیز میں معافی ہوتی ہے, میرا اپنا معاملہ کر دوں گا, لیکن یہ بات میرے مصطفیٰ کی بات ہے, میرے حبیب کی عزت کی بات ہے. کہا بات اب یہ سمجھتے جاؤ, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان کا لفظ لا کر خطاب صحابہ کو ہوا ہے. صحابیوں تم سے بات کر رہا ہوں, کافروں سے تو بات ہی نہیں ہے, ایسی نہیں ہے, ان سے کیا بات, وہ تو پہلے کہا یا ایھا آمنوا لا تقولوا راعنا. اب آج کے بعد میں یہ کلمہ نہ سنوں, میں یہ کلمہ لا تقولوا, یہ نہیں ہے, حرام, تمہارے لیے حرام کر دیا, لا تقولوا راعنا. اب حالانکہ تم صحیح بول رہے ہو, یہ صحیح ہے, مجھے پتا ہے, مگر یہ لفظ اب مصطفیٰ کے لیے نہیں. کیوں؟ دوسرے فائدہ اٹھاتے, اپنی خباثتوں کا اظہار کرتے, ان سے گھبرانا نہیں. یہ حبیب کی عظمت کا معاملہ ہے. لفظ بہت دنیا میں پڑے بولنے کے لیے, میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیا بولا کرو. وانظرنا, اب یہ بولا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرما دے. بس اب بند سننا ہے, حضور نظر کرم فرمائے. اور بھی سن لو, یہ بار بار کیا پوچھتے رہتے, حضور نظر کرم کر پوچھ, اتنا غور سے سنا کرو, حبیب کی بارگاہ میں اس ادب کے ساتھ بیٹھا کرو, اس خبر گوش ہو کر بیٹھا کرو کہ دنیا مافیہ سے بے خبر ہوگا, صرف توجہ مصطفیٰ کی طرف رہے. ورنہ یاد رکھنا بلیل کافری کا ہے. کلام کا آغاز کیا تھا ایمان والوں سے, جب کلام کو ختم کرنے لگا تو کہا بلیل کافری. یہ بتانا مقصود تھا ان میں سے کوئی ایک گستاخی بھی ہو گئی, ایمان سے چلے جاؤ گے, کفر میں موت ہو جائے گی. خطاب ہو رہا ایمان, بات ایمان والوں سے, لیکن جلال عروج پر ہے, جلال عروج پر ہے. ان کافروں کو تو چھوڑنا نہیں ہے, وہ تو ابدی خبیث ہے, ذلیل ہے. لیکن اگر کوئی مومن یہ کام کر گیا ایمان سے نکل جائے. بس یہی وہ نقطہ سمجھانا تھا. انبیاء کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی خالق کائنات کو گوارا ہے. اسی لیے وہ لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکیں جو کبھی کہتے تھے کہ مصطفیٰ کے ہم جیسے ہمیں علم ہے, ایسے کیا ایسی بات ہے, یہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی جیسے,
صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکیے کی طرح تھے، پیغام لے کر اللہ کے آگے اصل تو اللہ رب ہم کب کہتے ہیں بھائی نقل نسل کی بات، ساری کائنات کو پتہ ہے، ماننے کے اندر دلوں سے اسی کی عظمت کے گن گانے، بس بات اتنی وہ ہماری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے۔ تو رب تو رب ہے، بلکہ ہم نے پہلی دفعہ یہ لوگ بہت خوش ہوئے، بڑی دعائیں بھی دی کہ حضرت پہلی دفعہ آپ نے علم غیب پر گفتگو ہوئی، سرکار کا تو علم غیب ثابت کیا ہے کہ اب اس دن یہ بھی بتایا کہ رب کائنات کے علم کی کیا شان ہے۔ یہ نئی بات تھی جس پر لوگوں نے بڑی دعائیں بہت خوشی کر، یہ سب باتیں ہم بتا رہے ہیں، سب کو پتا ہے اللہ کی کیا شان، لیکن شان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر اللہ کی شان بیان کرو تو تمہیں ضروری ہے کسی کی شان بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے کو ذلیل کرنا۔ یہ اسلام نے کب سکھایا؟ اللہ کی شان بیان کرو مگر مصطفیٰ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ نبی سے عداوت کیوں؟ حضور سے دشمنی کا مقصد کیا ہے؟ ہم جیسے ان جیسے بڑے بھائی کی طرح یہ نماز تصور کیا تماشا کیا؟ بس یہ آیتیں پڑھ لیا کرو، علماء کی فتوے دیکھ لو، قرآن کی آیتیں دیکھ لو، بھلے کافی اسلام سے نکل جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ اور معمول فرمائے۔ جی مولانا فرمائے۔ شیطان کو اللہ نے جنت سے نکال دیا تو پھر مسئلے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچے؟ ہمارے مولانا نے اچھا سوال کیا، مزیدار ہے، بات اور آگے بڑھ جائے گی، مختصر کرتا ہمارے چھوٹے بھائی بھی آئے تھے ماشاءاللہ حیدرآباد سے، ماشاءاللہ پرسوں اس سے چھوٹے اور اس سے بڑے آئے تھے، آج بھی آئے تھے ملنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بھی خوش و خرم رکھے۔ بات یہ ہے کہ جنہوں نے بات پوچھی وہ سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مرتبے مقام کو تسلیم نہ کرنے کے بعد، سجدہ نہ کرنے کے بعد شیطان کو دھکے دے کے نکال نکل جا رہے تھے یہاں سے۔ قرآن میں بعض آیات تلاوت تھے لوگ ذکر کر رہے تھے مکان اندر کافی۔ اب وہ بہکانے کے لیے حضرت آدم کو کیسے جنت جائے؟ اچھا سوال، اس کے بہت سارے جوابات ہیں لیکن مختصر اتنی بات سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح جنت کے دروازے ضروری نہیں کہ وہ جنت میں گیا، جنت سے باہر کھڑا رہا، جنت کے دروازے کے باہر کو جا سکتا تھا، تو آسمانوں میں پھرتا تھا، وہ سب اس کے لیے بڑی آزادیاں تھی، معاملات ابھی بھی جہاں چاہتا ہے تصرف اللہ نے دیا، اس نے ماں کا قوت دی، جنت سے نکالا، تو لہذا جنت کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو دروازے میں بلایا، وہ بابا سے کہاں جا کر بعض علماء کی یہی رائے کہ اس انداز کے ضرورت ہوئی وجہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول یہ کہ مشافہہ خود شیطان مشافہہ ملا اور بات چیت ممکن ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کو نکالا ہمیشہ رہنے کے لیے، پہلے رہا کرتے تھے لیکن کچھ دیر کے لیے جانا اور آنا، کچھ دیر کے لیے، جیسے آپ تو کوئی ایک گھر سے نکال دیا ہے، بھائی تم اس گھر سے نکل گئے، اگر آپ کو میرا سامان اندر رہ گیا، میں سامان لینے کے لیے جا رہا ہوں، سامان لینے گئے ہو تو کچھ دیر، اب یہ تو نہیں وہ کہہ رہا کہ تم ہمیشہ کے لیے آ رہے ہو، نہیں ہمیشہ، کچھ دیر کے لیے گیا ہے واپس آ گیا۔ یہی بات ہے، ہمیشہ کے لیے داخلہ ممنوع تھا کہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا، رہائش منع کر دی، لیکن کچھ دیر کے لیے گیا، جانے کے بعد رکو کی واپس بھاگ آیا، مکر کرنا تھا، فریب کرنا تھا، تو علماء نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شخص گیا کچھ دیر کے بعد واپس آ گیا۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ در حقیقت شیطان سانپ کے منہ میں گیا، اللہ نے جانوروں کو پیدا کر دیا، اس میں اس نے تمام جانوروں سے جو التجا کی کہ مجھے لے کے چلو، سب جانوروں نے کر دیا انکار کہ ہم تیری مدد نہیں کرتے۔ خدا دشمنوں نے کہا، نبی کی دشمن نے ہم سے کہا، کبھی اسے کسی جانور سے کہا، کبھی کسی جانور سے کہا، کبھی کسی جانور سے کہا، سب نے انکار کیا۔ تو اس نے کہا سانپ سے، بھائی تو مجھے اپنے منہ میں بٹھا اور پھر مجھے جنت لے جا، وہاں جا کر میں سامنے تو یہاں تو بہنے لگے، وہاں جا کر کود جاؤں گا اور بات چیت ہو جائے گا، اپنا کام کر کے واپس۔ اس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اس بات کو، اس بات کو مفسرین نے ذکر کیا کہ ایسا بھی ہے۔
تو جب شیطان نے کہا اس نے آنی بھر اس سے کہا بس وہ اپنے منہ میں لے گیا اور لے جانے کے بعد جا کر اس نے اپنا کام دکھایا، یہ کام خباثتیں یہ وہ تمام معاملات جس کا ہم نے ذکر کیا، قرآن نے ذکر کیا، یہ کر کے واپس آ گیا۔ یہی وجہ ہے، اسی سے ایک اور آگے نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ بات ملی تھی اس مقام پر، کیا سبحان اللہ، یہ بھی ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے کہ یہی وجہ ہے کہ تمام جانوروں نے انکار کر دیا کہ ہم تیری عادت نہیں کرتے، لیکن اس خبیث جانور سانپ نے اقرار کیا میں تیری مدد کروں گا، اعانت کروں گا، یعنی اعانہ الشیطان لدرء آدم علیہ السلام، آدم کو نقصان تباہ برباد کرنے کے لیے جو پلان تھا اس میں شریک ہو گیا۔ تو امام قرطبی نے نقطہ اٹھایا کہ یہی وجہ ہے کہ جب حدیث دیکھو گے تو سرکار نے سانپ کے مارنے کا حکم دیا، اور صرف حکم ہی نہیں دیا، کہا من قتلہ، جس نے اس کو قتل کر دیا شیطان کو، تو عالم یہ ہوگا فکان لہو فداء من النار، تو اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر لڑائی کے اندر سانپ نے اس کو مار دیا تو کان شہیدن، اللہ اس کو شہادت کا مطلب۔ اب ایک نقطہ یہاں سے سمجھا رہا، ایک بات آپ کو بتا رہا، یہ حدیثوں میں آیا ہے باقاعدہ، جس کو علامہ قرطبی نے نقل کیا اس حدیث کو، اور یہ بات جو نقطہ آگے سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھو جانور جیسا اللہ جانور کی غضب کر ہوتا ہے کہ جانور کی عقل، اس کی فہم، اس کی فراست، اس کا سمجھنا، اس کا شعور انسان کے برابر تو نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا؟ انسان افضل ہے یا جانور؟ ابھی تو ہم نے کل گفتگو کی انسان کی افضلیت اور دلیل بتائی تھی، کیا دو چیزیں ہیں جو افضل کر دیتی؟ بولو، علم اور عمل صالح، جو فرشتوں سے بھی افضل کر دیتا۔ تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو افضل بنایا، تمام مخلوقات، تمام، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل ہو گئے جب علم، تو انسان کے پاس جو عقل شعور علم ہے اس کا تو جانور سے کمپیریزن ہے، جانور کے پاس تو تھوڑا بہت ہوگا، لیکن کون بات ہے جانور میں بھی کم شعور ہے، کم عقل ہے، مگر نبی کی گستاخی کرنے میں شریک ہو گیا۔ سمجھ تعلق ہے، نبی کی بے ادبی کرنے میں شیطان کے ساتھ مل گیا۔ باقی سارے جانوروں کو حیا آئی کہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، کوئی نہیں آگے بات، یہ سانپ خبیث بڑھ گیا، کہا میں چلوں گا تیرے ساتھ، تجھے پہنچاؤں گا جنت، وہ میں بیٹھ جا۔ اس نے معاملت کی، ساتھ دیا۔ ہونا چاہیے کہ کم عقل یا بے شعور ہو تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، شریعت کا اصول کہ کم عقل ہے، عقل نہیں ہے، دانا نہیں ہے، چلو سزا معاف کر دو، لیکن کم عقل ہے، دانا نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن نبی کی گستاخی کرتا ہے، رب کو گوارا نہیں ہوتا، اس جانور کو بھی دھنکار دیتا ہے، اور شریعت تو اس کے بھی قتل کا حکم آ جاتا ہے کہ اقتلوا، اللہ حدیث میں آتا ہے اقتلوا الحیات صغیرہا و کبیرہا اسودہا و ابیضہا، ارے چاہے تمہیں سفید رنگ کے سانپ ملے، کالے ملے، چتکبرے ملے، چھوٹے ملے، بڑے ملے، مار ڈالو، اللہ ویسی تاکید، مار ڈالو کہ اگر اس کو مارو گے کان لہو فداء من النار، دوزخ سے تمہارے لیے آزادی لکھ دی جائے گی، مر گئے تو شہید ہو جاؤ۔ بتانا کیا مقصود تھا کہ جانور بھی اگر گستاخی کرتا، رب کو گوارا نہیں، تو تو اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے جو کہتا ہے میری عقل سب سے اعلیٰ، چاند پر پہنچا ہوں مگر ابھی تک نبی کی عظمت کو نہیں پہچانتا۔ یہ روایت علامہ کثیر نے، قرطبی نے، بڑے بڑے مفسرین نے ذکر نہیں کی، کہ عام مفسرین نے اس طرح بہت ساری اسرائیلیات، اس مقام پر اسرائیلیات کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو حدیث سے یا مستند طریقے سے ثابت نہیں، لوگوں نے گھڑ گھڑ کے قصے بنا لیے اور پھر قرآن کی تفسیر میں شامل کر دی، تو وہ غلط ہے، اس کو اسرائیلیات کہتے ہیں، اور اس موضوع پر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ حدیثیں تو بڑا کرتے ہیں۔ اللہ
باتیں اور بڑھتی چلی جائیں گی. جان بچانے کے لیے جھوٹ دیا, کسی کی جان جا رہی ہے, کسی کو خطرہ ہے جان کا, مر رہا ہے, سنیا جا رہا ہے, جھوٹ بول سکتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی جان بچ جائے یا نہیں ہے. دوسری بات, سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ وہ سورہ ہے جس میں کہا گیا کہ اس میں اللہ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا. اللہ نے اپنے اس میں آپ سورت پڑھیں, ترجمے میں کہتا ہوں قرآن کو ترجمے سے پڑھا کرے تو آپ کو اندازہ ہو پتہ چلے کیا کہاں اللہ غضب کا اظہار, کہاں جلال کا اظہار, کہاں کرم کا اظہار, کہاں نبیوں سے مخاطب ہے کس انداز کے اندر. تو اس کے اندر غضب کا اظہار فرمایا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رحمت پر دلالت ہے. بولیے تو غضب اور رحمت ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ آیت اور یہ سورت صرف غضب کے اوپر ہے, اسی لیے جس طرح نازل ہوئی اسی طرح اس کو آج تک پڑھا جاتا ہے. حضور نے بھی ایسا ہی کیا, یہی طریقہ کار رہا. وجہ آپ کو بیان کریں. اگلی بات, فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, فرض اور واجب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فرض ہمیشہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اور واجب دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے. اب یہ ایک علمی اصطلاح ہے, ایک فقہی ٹرم ہے جو میں نے بول دی. جیسے انجینئرنگ کی ٹرم ہوتی ہے, میڈیکل کی ٹرم ہوتی ہے, یہ فقہ کی ٹرم میں نے استعمال کر دی, بتا. اب اس کو آسان کر کے سمجھا رہا ہوں کہ قطعی دلیل قطعی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز قرآن کی واضح آیت, قرآن سے واضح حکم ہو رہا, یا پھر حدیث سے متواتر, وہ حدیث کہ جس کو ہر زمانے کے اندر سینکڑوں صحابہ نقل کرتے رہا ہے. جیسے انما الاعمال بالنیات مثال ہے, اعمال کا دار مدار نہیں ہوگا. اب اس حدیث کو ہر دور کے اندر علماء نقل کرتے آ رہے. حضرت عمر نے بھی اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے, کتنے 70 سے زیادہ صحابیوں نے یہ ہم نے بھی حضور سے سنا, ہم نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا. صحابہ کے بعد والوں نے بھی کہا ہم نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا. سینکڑوں لوگ ان کے بعد والے, ان کے بعد اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر. تو کوئی حکم یا مسئلہ نماز کا, روزے کا حدیث متواتر سے ثابت ہو رہا ہو یا قرآن کی دلالت سے ثابت ہو رہا ہو کہ جو قطعی دلالت ہو, کوئی اس میں ابہام نہیں ہو, بس حکم اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو بس. اب اس میں کوئی وہ نہیں نکال سکتا کوئی تعریف کہ نماز کیسی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے. نماز ہے, بتا دیا سرکار نے, پڑھ کے دکھا دیا, بات کرا. تو یہ چیز جب حکم قرآن کی آیت یا حدیث متواتر سے ثابت ہو تو اس کو کہتے ہیں یا دلیل قطعی. اور جو بھی حکم اس طرح قطع کا مطلب ہوتا ہے یقینی, جب یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہ پھر اللہ اس کو فرض کر دیتا ہے, تو فرض ہوتا ہے. لیکن واجب میں کیا ہوتا ہے, زن شک رہتا ہے. حدیث سے ہی ثابت ہو رہا ہے لیکن وہ حدیث ایسی ہے کہ جس کو ایک راوی نے روایت کیا, صحابی نے روایت, 2 نے کیا, 3 نے کیا, متواتر والی بات. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں فطر واجب ہے, فرض ہے. فطر ہم کیا ہے بولے واجب. وجہ یہ کہ جو ثابت ہوئے جہاں سے ہم نے اخذ کیا مسئلہ حدیثوں سے نکالا, اب ان حدیثوں کی کنڈیشن دیکھی تو اس کا وہ حدیثیں کیا تھی, متواتر نہیں. کسی ایک نے روایت, پھر 2 کی سنی, پھر دوسرے زمانے میں کسی ایک نے روایت, تیسرے نے, تو شک تو ہو سکتا. تو اب ہم اس کو وہ درجہ نہیں دیں گے جو قطعی ہو, تو اس بات کو درجہ دیں گے کہ جی ظہر کی نماز فرض ہے, عصر کی نماز فرض ہے, عشاء کی نماز فرض ہے, فجر کی فرض ہے. یہ قطعی ثابت ہو رہا ہے, یہ قطعیت سے ثابت ہے. اور فطر قطعیت سے نہیں, ہلکا, اسی لیے اس کے درجے سے کم ہے. اب ان کے گناہ میں کہ اگر آپ فرض کو چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہو, سخت ترین گناہ گار ہو. اور اگر کوئی جان بوجھ کر انکار کرے فرض کہ نماز کیا ہوتی, کچھ نہیں ہوتی, تو انسان کیا ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے. فرض کا انکار کرنے والا. لیکن اب فرض پتا چلے گا, واجب کا کوئی انکار کرے تو کافر ہے, واجب کا کوئی انکار کرے گناہ گار ہوگا, جھوٹے پڑیں گے, لیکن